الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ سامعین محترم، آج 8واں پارہ ہے۔ کل کے درس میں سورۃ الانعام ہم نے شروع کی تھی اور اس کا ایک حصہ، اس کے چند مضامین وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، ان کے متعلق بیشتر احکام اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ ان کی حرمت و حلت کے حوالے سے تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے، چونکہ جانور جو ہیں ان کا خالق، ان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہی ہیں، اور چونکہ خالق رب کائنات وہی جانوروں کو بھی پیدا کرنے والی ذات ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ان جانوروں کو اپنے خالق کے نام پر ہی قربان کیا جائے۔ بالکل اس آیت میں اسی چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی یاد رکھ لیں کہ جانور وہی حلال ہے جس کو شریعت حلال قرار دے، اور وہی ہمارے لیے کھانا جائز ہوگا جس کو شریعت ہمارے لیے جائز قرار دے دے۔ وہی ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہوگا جس کو شریعت ہمارے لیے جائز قرار دے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کے گوشت کو کھاؤ، اس سے کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا جائے، اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہارے لیے کیا ہے کہ ایسے جانوروں سے کھاتے ہو جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو آگے چند ایک وہ اللہ رب العزت نے صورتیں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ ایسی صورتحال کے اندر کہ اگر بندہ بہت زیادہ مجبور کر دیا جائے، پیچھے سورۃ البقرہ میں یہ گزر چکا ہے، تو جانور وہی حلال ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایسے جانوروں کو کھانے سے منع کیا ہے کہ جن کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے، اور اہلا جو لفظ بولا گیا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر آواز کو بلند کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک اشکال کو سمجھ لیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کسی آستانے پہ لے جا کے کسی جانور کو ذبح کیا، جب ذبح کرنے لگے ہم نے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر پڑھا، نام تو اللہ کا لیا ہے، حرام کیسے ہو گیا؟ ان کا یہ ایک اشکال ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب دیکھیں اہلا کا معنی یہ ہے کہ جب ان کے اوپر تم نے آواز بلند کی، نیت کی کہ یہ جانور وہ فلاں دربار کے نام کا، فلاں ہستی کے نام کا، فلاں آستانے کا، اس کی نسبت جب ان کے طرف کی ہے، اس وقت وہ جانور، اس کا کھانا وہ حرام ہو گیا، وہ جائز نہیں رہا۔ کیوں؟ اس کی نسبت دوسروں کی طرف ہوگی۔ اب جو یہ ذبح کر رہے ہو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، اور جو ہیں وہ غیر اللہ ہیں، غیر اللہ کے نام پہ دیا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہی اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت میں
مشرکین کا مال مویشی اور اپنی اولاد کو بتوں کے نام پہ قربان کرنا اس کو بھی بیان کیا ہے۔ جس طرح پچھلے 7ویں پارے کے اندر بھی وہ صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ اونٹنیوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، تو اس کی مزید وضاحت اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بھی کی ہے کہ یہ مشرکین جو تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، یہ سارا اللہ رب العزت نے ان کا آگے بیان کر کے فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرَثٌ حِجْرٌ، وہ کہتے تھے یہ جانور یا یہ جو کھیتی ہے نا یہ ہمارے لیے ممنوع ہے، ہم اس سے نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علیہ، کہتے تھے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ کھیتی کا کچھ حصہ یا پھر یہ جو جانور ہے ان کی جو پیٹھ ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اس میں سے کوئی بندہ نہیں کھا سکتا جس کو ہم اجازت نہ دیں، چونکہ یہ جانور، یہ کھیتی، یہ بتوں کے نام پر یا ان کے مجاوروں کے نام پر یا ان آستانوں کی خدمت کرنے والوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ جس کو کہتے تھے کہ تو کھا سکتا ہے بس وہی کھا سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک حصہ اپنے ان بتوں کے نام پہ اپنے ان مجاوروں کے لیے، ان پادریوں پوپوں کے لیے، ان کے خدمت گزاروں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور جب یہ وقف کرتے تھے لا يطعمها الا من نشاء، وہ کہتے تھے کوئی بندہ اس وقت تک اس سے نہیں کھا سکتا جس کے لیے ہم چاہیں، ہم جس کو اجازت دے بس وہی کھا سکتا ہے۔ حالانکہ اسی طرح وانعام حرمت ظہورها، اور یہ کچھ جانور اس کو خاص کر دیتے تھے کہ اس کی پیٹھ ہمارے لیے حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کے اوپر ہم کوئی وزن نہیں لاد سکتے، اس کے اوپر ہم کوئی چارہ وغیرہ نہیں لے کے آ سکتے، اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے ہم سواری نہیں کر سکتے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، یہ ان کے لیے وقف کر دیا، تو یہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے تھے کہ ایسے ہی بیان کرتے تھے جیسے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اس کا ایک صورتحال اور بھی تھی، ایک طریقہ ان کا اور تھا، وہ طریقہ کیا تھا؟ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاء، کچھ جانوروں کو خاص کرتے جب جانور وہ حاملہ ہوتے، ان کے پیٹ میں بچے ہوتے، تو یہ کہتے تھے کہ جو یہ بچہ پیٹ میں ہے نا، جب اس کی ماں اس کو جنم دے گی تو یہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے اوپر حرام ہوگا، یعنی اس کو ذبح کریں گے تو یہ اس کا گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورتوں کے اوپر حرام ہے، اس کے اوپر سواری صرف مرد کر سکیں گے، عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ یعنی یہ ایک نئی صورتحال تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے اس بچے کو خاص کر دیتے تھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے اوپر حرام ہے، یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا۔ اور اسی طرح یہ کہتے تھے اگر وہ جس بچے کو خاص کیا ہے وہ مردہ پیدا ہو گیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں وہ مر جائے، اگر ایسی صورتحال بھی بن گئی تو پھر اکیلے مردوں کے لیے نہیں ہے، پھر یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہوگا۔ جو اس طرح کی یہ منتیں مانگا کرتے تھے جانوروں کے لیے، یہ ساری کے سارے اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ جو کرتے ہیں نا ان قریب ہم اس کو ان کا پورا پورا بدلہ دیں گے، یہ جو یہاں پر کرتے پھرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر جو اسی صورت میں پیچھے وہ بیان کیا تھا، اور اسی پارے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے وہ 8 جوڑے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گائے کا جوڑا حلال ہے، اسی طرح اونٹوں کا، پھر بکریوں کا، پھر بھیڑ کی نسل کا، وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کی حلت کو بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس پارے کے اندر سورۃ الاعراف آتی ہے کہ جس کا ایک بیشتر حصہ اس 8ویں پارے میں ہے، سورۃ الاعراف کا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے
بہت سارے احکام جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اسی طرح اس صورت کے اندر کچھ یہود و نصارہ کے لیے وہ جانور بھی بیان ہوئے تھے پچھلی صورت جو انعام ہے کہ جو ان کے اوپر حرام تھے، مثلا جو حلال جانور ان کی چربی وغیرہ یہ ان کے اوپر حرام کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر حرام کی، پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ نہیں کھانی، پھر یہ بڑے مشکل سے ہو گئے ان کے لیے، کیونکہ خود انہوں نے کچھ سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کی تھی۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیے تھے۔ پھر اسی صورت انعام کے اندر آخر میں یہ بھی حکم دیا کہ جو ایک نیکی کرے اللہ 10 گنا اس کا اجر دیتے ہیں، اور جو کوئی گناہ کرے وہ صرف ایک گناہ کا ہی اسے بدلہ ملے گا، اور جو اس کا عذاب سزا ایک گناہ کی ہوگی۔ یہ سارے مسائل اس میں بیان کیے ہیں۔ خیر آگے سورۃ اعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب و سنت جو ہے یعنی قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی حدیث اس کی اتباع کرنے کا وہ حکم دیا ہے۔ شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے الف لام میم صاد حروف مقطعات کے ساتھ اس کی ابتدا ہے، کتاب انزلت الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے تمہارے طرف نازل ہو وہ قرآن کی صورت میں ہو تب بھی، حدیث کی صورت میں ہو تب بھی، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو حرف آخر تسلیم کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا چند ایک لوگ ہیں جو اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرنے والے، اس بات کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں۔ پھر اسی پارے کے اندر اسی صورت میں یعنی سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد وہ شیطان کو جب حکم دیا سجدے کا وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا، ان کا ڈھانچہ بنا لیا، ان کو تخلیق کیا، تو پھر سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ جو لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اللہ نے جب اس سے پوچھا تھا کہ تو نے میری حکم عدولی کیوں کی، اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو بہتر ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، نکل جا یہاں سے، یہ جو تو نے تکبر کیا ہے تیرے لیے یہ صحیح نہیں تھا، اب نکل جا یہاں سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا، پھر اس نے مہلت مانگی۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ جنت کے اندر پھل کو کھا لیا تھا جو شجر ممنوعہ تھا، جس سے اللہ نے منع کیا تھا، کھانے کے بعد اس پھل کو کھا لینے کے بعد جب جسم سے وہ کپڑے اترے نا، جنتی لباس اتر گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر ہمارے لیے ایک بات بھی بیان کی ہے کہ یہ جو لباس ہے نا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابن آدم، یہ جو لباس ہے نا اس کے اندر تمہارا امتیاز ہے، یہ لباس ایسے ہی نہیں ہے، یہ تمہاری عزت کی نشانی ہے، یہ لباس اس سے تم اپنی عزت اور حرمت کو ڈھانپتے ہو، اس لباس کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ اور بلکہ ساتھ ہی پھر اللہ رب العزت نے یہ لباس تمہارے لیے بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جسم سے لباس اترا نا، پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے پتے
توڑ کے نہ درختوں سے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے پھر رہے تھے، جب اللہ نے وہ جنت کا لباس اتار دیا، خیر یہ لباس کے اندر تمہارا دبدبہ ہے، یہ لباس میں تمہارا روب ہے، لباس میں تمہاری عزت ہے، لباس میں تمہارا شرف ہے، لباس میں تمہاری سفید پوشی ہے، یہ لباس کو ایسے نہ سمجھا کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ نا اللہ کے گھروں کی طرف، پھر اچھا لباس پہن کے، خوبصورت لباس پہن کے، صاف ستھرا لباس پہن کے اللہ کے گھروں کی طرف آیا کرو۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ اس کا نام بھی اعراف ہے، اصحاب الاعراف کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ یہ اصحاب اعراف ایک ایسی دیوار کو کہتے ہیں کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے، اور یہ ایک دیوار ہے، اور اس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ان کی ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، کبھی یہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے اور کبھی یہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے۔ اور یہ لوگ کون سے ہوں گے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں، اور جب گناہوں کو تولا جائے گا، ان کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے، نہ ایک بھی نیکی زیادہ ہوگی اور نہ ایک ہی گناہ زیادہ ہوگا، بالکل برابر۔ یوں سمجھ لیں 100 میں سے 50 نیکیاں ہیں، 50 ان کے گناہ ہیں، وزن کے اندر سب برابر ہیں۔ تو اب ان کو اللہ رب العزت یہ مقام اعراف جو ہے یہاں پر ٹھہرا دیں گے، یعنی ان کی جنت کا جو فیصلہ ہے اس کو تاخیر اس کے اندر کر دی جائے گی، اس کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ اب یہ جب وہاں پر دیکھیں گے نا، تو پھر جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر وہ خواہش جو ہے جنت کی پیدا ہوگی، یہ خوش ہوں گے۔ اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے ڈریں گے اور مایوس ہو جائیں گے۔ اس موقع کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ کہ یہ لوگ جو ہیں جنت والوں کو آواز دیں گے ان کی نشانیوں سے۔ یہ جنت والے جب یوں دیکھیں گے ان کی نشانیوں سے انہیں پہچانتے ہوں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں بندہ ہے جو ادھر بیٹھا ہے، پہچانے جائیں گے۔ اور جب یہ پہچانے جائیں گے نا وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو یہ وہاں پر بیٹھ کے جنت والوں کو سلام بھی کریں گے۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ حالانکہ جنت میں جانے کی طمع لالچ بھی ہوگی، خواہش بھی ہوگی کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا، داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح جو جہنم والے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے وہ عذاب کے اندر جل بھن رہے ہوں گے، ان کو بھی یہ پہچانتے ہوں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان کو بھی دیکھیں گے۔ ان کا یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے بھی اسی کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح قوم نوح کا ذکر بھی اللہ نے ان قوموں کا ذکر بھی صورت میں کیا ہے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ وہ قوم نوح ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور قرآن نے اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر فرمایا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو تھے جب اپنی قوم کو کہتے رہے کہ میری بات کو مان لو، لیکن انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ چند ایک لوگ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے ان کو اللہ نے نجات دے دی۔ اسی طرح قوم عاد جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس کی ہلاکت کو بھی اسی پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ قوم عاد والے یہ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو ساری عمر ان کو کہتے رہے کہ اللہ کی بات کو مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود کے لوگ تھے، یہ سمود سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم تھی، بڑے بڑے قد تھے ان کے،
ایسے تھے جس طرح یہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، یہ پہاڑوں کو ہاتھوں سے کریت کے بڑے بڑے محل بنا لیتے تھے۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام کو نہیں مانا، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے صالح، ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا ہی وہ عقل مند بندہ ہے، ذی شعور انسان ہے، تو کن کاموں میں پڑ گیا، تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکا لو، ہم تجھے تب مانیں گے۔ ادھر سے یہ سامنے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال کے دکھا، سیدنا صالح علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ بھی دیا لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ ایک چیخ آئی، ایسی تیز آواز تھی جو کہ ان کے دلوں میں اس طرح دھنس گئی، اس چیخ نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا۔ اتنی بالکل قوت والی اور زور آور یہ قوم تھی، لیکن ایک چیخ کو برداشت نہیں کر سکی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح قوم لوط جو تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بھی عمل لواطت کے اندر وہ ملوث تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام ان کو ساری عمر اس بات سے منع کرتے رہے کہ تمہاری شہوت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو رکھا ہے، ان سے نکاح کر لو، میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، لیکن یہ نہ مانے۔ جب نہ مانے تو اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسی طرح قوم مدین جو ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام کی یہ قوم تھی، یہ ماپ تول کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ اے میری قوم کے لوگو، ماپ تول کو پورا کیا کرو، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ اور لوگوں کو خسارہ نہ دیا کرو، کم چیزیں نہ دیا کرو، لیکن یہ بھی نہ مانے۔ اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ چند ایک قومیں، ان کی ہلاکت کا ذکر بھی اللہ نے اس پارے کے اندر اس صورت میں کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہ قومیں کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں متبع سنت بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔